مفتی صاحب مزار تو امام حسن امام حسین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، اسلام میں مزار بنانا ناپسند ہے؟ ناپسند ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار نہیں ہے، ہوا یہ تھا کہ جب سعودی عرب میں حکومت سعودیہ کا غلبہ ہوا تو انہوں نے جتنی بھی قبریں تھیں جو خلاف شریعت بنی ہوئی تھی وہ ڈھا کے برابر کر دی، سنت کے مطابق کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں پھر مشورہ ہوا تو بہت ساری دنیا سے علماء گئے، یہاں سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو حکومت سعودیہ نے بلایا تو انہوں نے وہاں عربی میں تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہے قبر پہ مزار بنانا، ایک ہے پہلے سے ایک عمارت بنی ہوئی ہو اس کے اندر قبر بنانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک ہے حضرت عائشہ کا، وہ پہلے سے موجود تھا، اس کے اندر قبر مبارک بنائی گئی ہے، اور قبر کے گرد تو اتنی سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں کہ اس کے اندر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ حفاظت کی نا اس کی، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی کوئی توہین نہ کر لے کہیں سرنگ وغیرہ بنا کے، کیونکہ ایسی کوششیں ہوئی ہیں، تو اب وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو باہر ہے یہ سب کچھ جو بھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے پہلے عمر بن عبدالعزیز نے 4 دیواری بنائی، 6 دیواری بنائی، تاکہ 4 دیواری اس لیے کہ بیت اللہ سے مشابہت نہ ہو اور کہیں لوگ طواف نہ شروع کریں، تو 6 کونے والی دیوار بنائی عبداللہ بن عمر نے حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی اندر جا ہی نہ سکے۔ پھر بعد میں سیسا پلائی ہوئی دیواریں، تو وہ قبر تو اتنی پیک ہو چکی ہے، اس پہ تو مزار بنانا یا نہ بنانا یا کچھ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب باہر ہے، اور مسجد نبوی پہلے سے ایک یہ تو توسیع ہوتی چلی گئی نا مسجد نبوی کی، تو وہ مسجد نبوی کے اندر آ گئی ہے قبر، تو اس لیے وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ مزار ہے، حقیقت میں وہ مزار نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، وہ اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بناتے ہیں، سجدہ گاہ بناتے ہیں، تبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلہ ٹھیلا نہیں ہوتا جو مزاروں پہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں صرف یہ کہ آپ سلام پڑھیں اور نکل لیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن آپ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جاؤ اور پیغمبر کی قبر پہ جاؤ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا، وہاں قوالیاں چل رہی ہیں، وہاں دھمال ہو رہے ہیں، وہاں طواف ہو رہے ہیں، وہاں سردے ہو رہے ہیں، تو کیا نبی کی قبر پہ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ رہا مسئلہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا، تو مجھے نہیں پتا ان کی قبر پہ کیا ہو رہا ہے، اگر وہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مزاروں پہ ہوتا ہے تو وہ بھی حرام ہے بھائی۔ جو بھی اس قبر جن کے بھی وہاں کی جو بھی گورنمنٹ ہے، اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا یہ اہل بیت ہیں، آپ نے ان کی قبروں پہ بدعتیں کیوں کی ہیں؟ مجھے پتا نہیں ہے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن اگر ہو رہی ہیں تو غلط ہو رہی ہیں، وہ ناجائز کام کسی کے کرنے سے جائز تھوڑی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے حضرت علی کو بھیجا مدینہ میں آنے کے بعد کہ جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اور پکی نظر آئے اسے برابر کر دو، تو نہ ایک بالش سے اونچی قبر بنانا جائز، نہ اس قبر کو پکا کرنا جائز ہے، سمجھتے ہو؟ میں جرمنی گیا، میں نے یہودیوں کا قبرستان دیکھا، 3 مرتبہ مجھ سے وعدے کیے نواز شریف نے کہ میں شریعت کے پاکستان کے دستور میں وہ تمام دور دروازے بند کر دوں گا اور سود کو 1 سال کے اندر اندر ختم کر دوں گا، اور جھوٹا ثابت ہوا۔ 2 دفعہ میرے گھر پر آ کر قرآن اکیڈمی میں آ کر وعدہ کیا، میاں شریف بھی تھے، میاں نواز شریف بھی تھے، میاں شہباز شریف بھی تھے، میاں عباس شریف بھی تھے، چاروں شرفاء نے وعدہ کیا اور وعدہ جھوٹا ثابت ہوا۔ لہذا ان سے کوئی توقع نہیں، یہ تو اپنے اقتدار کے گیم میں ہے، داؤ پر ہے، اللہ اللہ